بغیر سوال کے ارشاد فرمائیے. میں صرف سمپل سی بات سمجھتا ہوں کہ میں ابھی جو میں آپ کو کتاب کا بیان بول رہا تھا کہ اسٹیون کوی کی کتاب تھی کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ، رائٹ، پہلے کون سے کام کرنے چاہیے، ہمیں پریورٹی کیا ہونی چاہیے. ہم صبح شام ٹائم پلاننگ کی باتیں کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب بے بکواس ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے فرق زندگی بنی، وہ جب بنی جب میں نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، وہ مشن کریٹ کر لیا کہ جی میری زندگی کے سامنے یہ مشن ہے، دس از وائی آئی ایم الائیو، پرپس. اس پرپس کو سامنے، وہ پرپس اب سے 2 ہفتے پہلے تک میں نے منہ پہ بھی نہیں لاتا تھا، ٹھیک ہے، لکھ کے لگا دیا میں نے فیس بک پہ 6 مہینے پہلے، لیکن پھر بھی مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا کیونکہ اٹ واز سو ڈیفیکلٹ ٹو ایون تھنک اباؤٹ. وہ کیا تھا کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنا. اب دنیا سے غربت کا خاتمہ آج تک کبھی نہیں ہوا ہے، تو اب کیسے ہو جائے گا؟ لیکن مجھے 2 سال 2.5 سال سوچتے اپنے اوپر تیاری کرتے ہوئے، اپنے کام کرتے ہوئے، اپنے اوپر کتابیں پڑھ کے، لوگوں سے مل کے، ڈسکس کر کے اس مشن کی طرف جو کام مجھے کرنے تھے، یعنی کہ جو تیاری مجھے کرنی ہے اس کے میں نے کرنا شروع کر دی. اس کے اندر جو سب سے بڑا جو قربانی سمجھتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان میں رہنا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ پاکستان میں رہنا اس لیے نہیں چاہتے کہ صبح شام ان کو خبریں اس طرح کی آتی ہیں کہ وہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم رہیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. تو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کیوں رہتے ہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان سے دور رہیں گے تو ہم جو غربت کو فیل کرتے ہیں ہر روز غربت کے اور مسائل کے درمیان میں جب ہم گھرے ہوتے ہیں تو ہمیں الرٹ رکھتی ہیں یہ ساری چیزیں ہر وقت کہ آپ اپنے مشن سے ہٹ نہ جائیں. اگر میں دبئی آ کے بیٹھ جاؤں تو اب دبئی میں کیا ہوگا، ہفتے میں 2 دن تو میں مشن کے لیے کروں گا کہ بچے کہیں گے چلیں جی گھومنے جائیں، اچھا جی ہم گاڑی میں بیٹھ کے گھومنے چلے جائیں گے، آج فلانا جگہ جا رہے ہیں، آج فلانا جگہ جا رہے ہیں. تو ہم اس چیلنج میں جس کے اندر ہم ہر وقت گھرے رہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت اسٹیٹ آف الرٹ ہوتا ہے کہ آج فلانا بم پھٹ گیا، آج فلانا ہو گیا، آج یہ ہو گیا، تو ہم کانسٹنٹ اسٹیٹ آف الرٹ میں نہیں ہوتے. اور جو قربانی والی بات ہے کہ انسیکیور ہے نا، وہاں پہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم انسیکیور ہیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو مشن ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے راستے کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. تو جن لوگوں کے مشن نہیں ہوتے وہ بھٹکتے رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ٹی وی میں ٹائم گزار دیتے ہیں، چیزوں میں ٹائم گزار دیتے ہیں. اگر میں فیس بک پہ بیٹھتا ہوں بہت زیادہ جیسے آپ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی پرپز ہے، اس کے پیچھے بھی مشن ہے، کانسٹنٹ مشن ہے کہ میں سیکھ رہا ہوتا ہوں یا سکھا رہا ہوتا ہوں. تیسرا کوئی مشن نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر میں کانسٹنٹلی سوال کر رہا ہوتا ہوں لوگوں سے، افریقنوں سے، دنیا جہاں کے کونے کے لوگ میں نے جمع کیے ہیں تاکہ میں ان سے بات کر سکوں، سمجھ سکوں کہ مسئلہ کیا ہے، سالو کیسے. جب تک آپ کو مسئلہ کی جڑ نہیں پتا ہو آپ اس کو سالو کیسے کریں گے. پھر مجھ کو بہت ڈائریکشن اس میں ملتے ہیں، ایسے لوگ ملتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ کی وجہ سے میں فزیکلی ایسی جگہوں پہ بہت سارے پہ نہیں جا سکتا ہوں بہت سالوں سے. تو میں فیس بک نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی کہ میں ان لوگوں سے ملاقات کر لیتا ہوں، کانٹیکٹس بنا لیتا ہوں، مل لیتا ہوں، پھر اس کے بعد فزیکلی بھی ملنے کی کوشش کر لیتا ہوں. تو یہ پرپس ہو گیا فیس بک بیٹھنے کا. اب ضروری نہیں ہے کہ میں اس مشن میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ شاید میں اس میں 100% کامیاب نہیں ہوں گا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ہو جاؤں گا، تو ایسے کام کرنے کی میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو اگر میں مر بھی جاؤں تو بھی مشن کنٹینیو رہے. کیونکہ پرپس یا مشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں پورا ہو جائے. بعض اوقات آپ کے مرنے کے بعد بھی پورا ہوتا ہے. بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ آپ جیسے اگر آپ عارفہ کریم کو لے لیں تو عارفہ کریم کا مشن تھا کہ جی پاکستان میں ایک آئی ٹی پارک بنا دوں یا اور کچھ چیزیں بنا دوں. تو وہ مرنے سے اس کا مشن پورا ہو گیا. یعنی کہ وہ مری تو اس کا اتنا واویلا اٹھا کہ آپ ہر پاکستان کا ہر سافٹ ویئر آئی ٹی پارک، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے لاہور میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، از بینگ نیمڈ آفٹر ہر. تو وہ مشن پورا تو ہو گیا اس کا اس کی وجہ سے. بٹ وہ بولنا بھی تو ضروری تھا نا کہ یہ میرا مشن ہے. اگر وہ خواہش ظاہر نہیں کرتی اور ایک عام آدمی کی طرح وہ بغیر خواہش ظاہر کری چلی جاتی تو وہ مشن کمپلیٹ نہیں ہوتا اس کا، کیونکہ مشن ہی نہیں بنایا اس نے. سو جو چیز ہم کو زیادہ تر ڈپریس رکھتی ہے، میرا یہ خیال ہے، جو کہ صبح اٹھنے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا. زیادہ تر خواتین ہمارے ممالک کی، زیادہ تر مرد بھی ہمارے ممالک کے کوئی پرپس سے نہیں جی رہے ہوتے. اور جو پرپس سے جی رہا ہوتا ہے
اس کو وہ پرپس ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ ہم کو صبح اٹھنے پہ مجبور کرتا ہے, صبح خوش رکھتا ہے. ہمیں اگر ہمیں چوٹ بھی لگتی ہے تو ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. صرف میرا یہ خیال ہے کہ اس مشن سے ہماری ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. فرض کریں آپ کو ڈائبٹیز ہوگی, رائٹ؟ اب کھانے کا چیلنج, اب کھانا آپ کہتی ہیں مجھے اتنا پسند ہے کہ میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی, لیکن اگر آپ کے سامنے بگر مشن ہو, مثال کے طور پہ خدا نہ کرے آپ کے میاں بیمار ہو, تو اب آپ کے سامنے ایک چیلنج آ گیا, ایک مشن آ گیا جو کہ ہے کہ مجھے تو اپنے لیے نہیں جینا, اب تو میں میاں کے لیے جی رہی ہوں. سو اب آپ سارا کھانا وانا چھوڑ دیں گی کیونکہ میں ایسا نہ ہو میں بیمار ہو جاؤں کہ میں میاں کا خیال نہیں کر سکتا. سو وہ مشن سامنے آ گیا, وہ لیکن وہ ٹیمپریری مشن ہوتا ہے. اور یہی پرابلم ہے کہ ہم ساروں کے سامنے ٹیمپریری مشن تو ہیں, یعنی بچے ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے, یہ سب ٹیمپریری مشن ہے. واٹ از دا بگر مشن ان لائف, کہ اب وہ بڑے ہو گئے تو اب کیا کریں. So unless you have a mission which is bigger than yourself, then you will not have a reason کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, ورنہ پھر آپ جانے کے لیے تیار ہیں اس کا مطلب. لیکن you have to live in today, you don't have to live in the past, you don't have to live in the future, but in present. ہم آج کیسے خوش رہیں اور مشن کو سامنے رکھیں اور آج میں خوش رہیں. یعنی یہ نہیں کہ جی میں صرف مشن کے لیے جی رہا ہوں, یس آٹومیٹکلی جی رہے ہیں, لیکن آپ کی ساری چیزیں, آپ کو اگر پتا ہے کہ آپ کو 80 سال جینا ہے مشن پورا کرنے کے لیے, تو آپ کھانا خود ہی چینج کر دیں گے. اس لیے نہیں کھانا چھوڑیں گے کیونکہ آپ کو پسند نہیں, اس لیے چھوڑیں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں کھایا تو میرے لیے زہر ہے. جس لائک بالکل اسی طرح کے میاں بیمار ہیں, اور میاں کے سامنے آپ, میاں کو بھی ڈائبٹیز ہے, آپ کو بھی آپ شوگر کھا سکتی ہیں, لیکن آپ میاں کے سامنے نہیں کھائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ان کو بھی دل چاہے گا. تو وہ مشن بڑا ہو جاتا ہے ہمارے سے, ہماری ذات سے کچھ بڑھ کے جو چیز ہوتی ہے, دیٹ از مشن. اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے لیے. اگر ہمارے پاس وہ نہیں ہے, چونکہ نہیں ہے, تو ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو دیں, والدین کو چاہیے کہ بچوں کو دیں, ٹیچرز کو چاہیے کہ بچوں کو دیں. آپ کے اسکول میں 4000 بچے پڑھتے ہیں, 4000 میں سے 5 کے پاس بھی مشن نہیں ہے, اور جس مشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ دے ڈونٹ نو ویئر دے ول اینڈ اپ. کیونکہ اگر ہم نے تیاری نہیں کری اس مشن کی. اچھا, اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا مشن تو جنت پانا ہے, تو ویژن کیا ہے؟ ہاؤ. پہلا ہے مشن, سیکنڈ ہے ویژن, کہ وہ مشن کیسے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی جنت میں جانا ہے, کیسے جائیں گے آپ بتائیں, تو وہ ویژن نہیں ہے. مشن تو معلوم ہے کہ جی اللہ میاں کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, جنت میں جانا ہے, بٹ کیسے جائیں گے, ہاؤ. اگر آپ اللہ میاں ہیں اور آپ کے سامنے آپ کا بیلنس شیٹ موجود ہے, واٹ ڈز دا بیلنس شیٹ سیز؟ بیلنس شیٹ کے ذریعے آپ کیا آپ جنت میں گھر خریدنے کے پیسے جمع کیے آپ نے؟ سو وی ہیو ٹو کیلکولیٹ ourselves کہ کیا ہم اس بیلنس شیٹ میں پیسے جمع کر رہے ہیں, کیا ہم اس میں اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر انف ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی جنت چاہیے, یا انف ہے کہ دا بیسٹ آف دا بیسٹ جنت ملے گی. سو آف کورس کہ اللہ میاں کی رحمت کے بغیر ہمیں کچھ نہیں ملے گا, بٹ بینک میں کچھ تو ہونا چاہیے نا. ہاں بھائی اتنے پیسے ہیں, تھوڑے سے ہاتھ ڈال دیجیے, ڈاؤن پیمنٹ کے دے تو پیسے ہونے چاہیے, ورنہ تو گھر بینک بھی لون نہیں دے گا. بٹ سو the thing which I would request کہ آپ جو کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے جو بچے آپ کارو کر رہے ہیں, ان کے پاس مشن ہونا چاہیے. ان کے پاس کوئی مشن نہیں اور کوئی ویژن نہیں. بغیر مشن اور ویژن کے نہ انسان ترقی کر سکتا ہے, کوئی انڈیویجول بھی نہیں کر سکتا, کوئی قوم بھی نہیں کر سکتی. اگر ہم دبئی کی ایگزامپل لیتے ہیں تو شیخ محمد کی کتاب میں ابھی اس نے لکھا ہے نا, ٹائٹل کیا ہے کہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ 10% بھی میرے ویژن کا حصہ نہیں ہے, 90% وہ ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے. تو اس کتاب کے ذریعے اس نے اس ویژن کو دکھانے کی کوشش کی کہ قوم ہمیں یہاں جانا ہے, پوری قوم کو لے کے چل رہا ہے ساتھ, کہ بھائی ہمیں بحیث القوم یہاں لے کے جانا ہے. تو مشن بتانا بھی ضروری ہے. ہم بچوں سے جا کے پوچھتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنو گے, انجینئر بنو گے, ڈاکٹر بنو گے, اینڈ اسٹوری. کیسے بنو گے؟ nobody asks. So if we don't tell them کہ کیسے بنو گے, this is the path. تو اگر ان میں تڑپ پیدا ہو جائے پڑھنے کی, تو آپ کو پڑھانے کی ضرورت تھوڑی ہوگی. پھر وہ ٹیچر کا خود دماغ کھائے, وہی مجھے نہیں سمجھ میں آیا, آپ سمجھائیں. ابھی تو ہوتا ہے بھائی پاس ہو جائیں. سو از دیٹ امپورٹنٹ؟ پاس ہونا از ناٹ امپورٹنٹ, سمجھ آنا امپورٹنٹ نا, اگر ہمیں واقعی کچھ اچیو کرنا ہے تو. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس لیے میں نے اب ہائرنگ پروسیس میں سب سے پہلا کوشچن یہ ڈال دیا کہ کاغذ لو اور اس پہ لکھو تمہاری زندگی کا پلان کیا ہے.
مرنا کب ہے سب سے پہلے یہ لکھو, کیونکہ لوگوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا مرنا ہے. پہلے بتاؤ کب مرنا ہے, کیونکہ جب ہم فیل کریں گے کہ یہ کام کرنا ہے تو مرنے کی ڈیٹ خود بخود ڈٹرمن ہو جائے گی. اگر اتنے کام ہیں تو مر ہی نہیں سکتے 100 سال سے پہلے, اور اگر کام ہی نہیں ہے تو ایک لڑکے نے مجھے آفس میں بولا میں 29 سال میں مر جانا چاہتا ہوں. کین یو امیجن کہ اس کے اگر ماں باپ یہ بات سنتے تو ان پہ کیا گزرے گی. لیکن اس کے پاس کوئی مشن نہیں تھا, اس کے پاس کوئی مشن نہیں تھا کہ میں اس کا کام, اس نے اپنی زندگی میں جو مشن بنایا تھا وہ 29 سال میں ختم ہو رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں 29 سال میں مر جانا چاہتا ہوں, میرے پہ کوئی کام ہی نہیں کرا. تو امپورٹنٹ کیا ہے کہ کام ہو, کہاں لے کے جانا ہے سول کو, کہاں لے کے جانا ہے باڈی کو. اور اس زیادہ تر ابھی ہم عید پہ ہمارے کزن نے بہت اچھی بات کی کہ ساری زندگی یہ پڑھاتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے. ایک کلاس بھی نہیں لیتے کہ پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے. اگر پیسہ آ جائے گا تو خرچ کیسے کرو گے. تو وی پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپینڈ. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو وہ فراری لے لیتے ہیں, مہنگی مہنگی گاڑی لے لیتے ہیں, گھر لے لیتے ہیں. ان کو پتا نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اس پیسے کے ساتھ, بیکاز دے نیور تھاٹ اباؤٹ اسپینڈنگ منی. سو اگین مشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, ویژن از امپورٹنٹ. صبح اٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کیوں اٹھ رہا ہوں صبح, نہیں تو پھر ہم میں اور پھر کسی اور میں فرق کیا ہے. اگر ایسے ہی اٹھ رہے ہیں تو گدھا بھی اٹھتا ہے, گھوڑا بھی اٹھتا ہے, جب اتنا ٹائم پورا کر لیتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے. تو اگر ٹائم پورا کرنے مشین کا تو دیٹس ڈفرنٹ. بٹ سول کا جو پرپس ہے وہ ہمیں جگاتا ہے نا, اصل تو وہ جگائے گا.